اکبر تھوڑا سا کام کے معاملے میں اور تھوڑا سا جو ہے نا ایک خوف کے اعتبار سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ دشمن پیچھے آتے ہیں، ایسا ایسا معاملہ ہے. تو سرکار نے فرمایا سان یسنے ذکرہما فی الغار ان یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے پیارے صدیق غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ. پھر کریم آقا علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں پہنچے. آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر بچیوں نے آ کر کریم آقا علیہ السلام کا استقبال فرمایا اور وہاں پر آج بدر والے جا کے ترانے انہوں نے کہا مسجد قباء کی طرف یہ راستہ پڑتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ استقبال کیا گیا کریم آقا علیہ السلام کا. پھر سرکار یہاں تشریف لائے مدینہ منورہ میں، جو پہلے بیماریوں کا شہر تھا لیکن اب جو ہے وہ شفا یاب ایسا ہو گیا کہ وہاں کی خاک ذرے ذرے میں شفا ہے. مدینہ پاک کے ذرے ذرے میں شفا ہے. اور یہ بندر الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اور اس کو آزمایا ہے، اس بات کو آزمایا ہے، وہاں کے ذرے ذرے میں شفا ہے. ہمارے والدہ صاحب کے پاؤں میں گھٹنے میں لگ گئی تھی وہاں پر، تو وہاں سے کچھ علاج وغیرہ بھی اسپتال سے ہم نے دوائی وغیرہ کی، کچھ علاج وغیرہ کیا، لیکن کوئی خاصا فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن جس وقت جب ہم ہمارے سور کی طرف گئے تو والدہ صاحب نے کہا کہ میں بھی چلوں گی ساتھ میں. اب مجھے جو ہے نا یہ فکر ہو رہی تھی کہ گھٹنے میں لگی ہوئی ہے، چلا بھی نہیں جا رہا زیادہ، لیکن وہاں ہمت سے اوپر گئے. جب واپس آئے تو وہاں جس طرح جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں نا پہاڑوں میں، اس طرح جڑی بوٹی مجھے نظر آئی، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے تھے. اچھا میں نے ایسے ہی جیسے والدہ کے ساتھ بندہ ہے تو تفریحانہ ماحول میں بھی ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، تو میں نے اس تفریحانہ ماحول میں والدہ کو کہا میں نے کہا کہ جو دانے ہیں ان سے لے کے جب اٹھنے میں مثلا جو اللہ پاک شفا دے دے، کیا پتہ اسی میں شفا ہو. یقین مانیے اللہ کہ والدہ نے وہ کیا، اور جب گھر میں واپس آئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، 1-2.5 گھنٹے کے بعد جب آرام کرنے کے بعد اٹھی واپس آ کر اللہ میرا کچھ نہ بالکل سیٹ ہو گیا. یعنی وہاں ذرے ذرے میں شفا ہے، ذرے ذرے میں اللہ پاک کی شفا رہی ہے. اللہ اکبر. تو کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے. اب یہاں پر وہ سلسلہ چلتا ہے. پھر کریم آقا علیہ السلام یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا. ہجرت کا 9واں سال تھا تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا سے بات پر حج کی فرض ہونے کا جو حکم ہے وہ نازل ہوا کہ اے محبوب آپ کا رب کا حکم ہے کہ اب آپ بیت اللہ شریف کا حج کرو. 9 ہجری میں یہ حج فرض ہوا ہے دین اسلام میں. اس سے پہلے فرض نہیں تھا. پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی رہا. انبیاء علیہ السلام ہر نبی کے دور میں بیت اللہ کا حج رہا. ان کی شریعت کے مطابق جو اصول و ضوابط تھے ان کے ذریعے سے. تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات فرض ہے، وہ حج کی فرض ہونے کا معاملہ جو ہوا. پھر کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ کرام رضوان کے درمیان کہ ہم جو ہے انشاءاللہ ذوالقعدہ کے آخری ایام میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے تشریف لے جائیں گے. اب یہ اعلان کرنا تھا کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں ایک آواز گونجنے لگی کہ کریم آقا علیہ السلام نے حج کی تیاری فرمائی ہے. تو اب جو صحابی سنتا جا رہا تھا وہ تیاری کر کے جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آتا جا رہا تھا، اور وہ ہر ایک صحابی یقیناً اپنی سعادت سمجھ رہا تھا کہ بیت اللہ کا حج ہو اور پھر کریم آقا کی ذات ساتھ ہو، سرکار کی معیت میں ہو. اور اس حج کے سفر میں جو امیر کاملہ جس کو بنایا گیا وہ صدیق اکبر کو بنایا. حج کے قافلے کا امیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا. اب یہ قافلہ عشق و محبت کریم آقا علیہ السلام کی معیت میں اور جس کے امیر صدیق اکبر ہیں، یہ قافلہ کم بیش وہ 1,40,000 صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سرکار کے ساتھ جمع ہوئے. اب حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ
وادیوں میں سرکار نے قیام فرمایا. پھر روضہ الحجہ شریف کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب میدان عرفات میں سرکار تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادات کی جو دیگر معاملات تھے حج کی اراکین کے حوالے سے وہ ادا فرمائے. اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری سواری لائی جائے تو آپ کی جو اونٹنی مبارک تھی اس کا نام تھا قصوہ. تو قصوہ اونٹنی جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر کی گئی. اس کے اوپر کجاو وغیرہ ڈالا گیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع ادا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں علماء و مؤرخین فرماتے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے جملے تھے جو سرکار کے پہلے جملے تھے وہ یہ جملے تھے جس سے ہر صحابی رسول جو کیفیت کم رکھنے والے تھے کسی کی کیفیت کیا کسی کی کیفیت کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب وہ جملے پہلے جملے سرکار کے سنے تو کئی صحابہ کرام علیہ رضوان پر اشیداری ہو گئی. یہ حالت تھا. سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو, اے میرے صحابہ سنو. ہاں یہ آج ہم جس طرح یہاں جمع ہوئے شاید کہ اس کے بعد ہماری اس طرح ملاقات نہ ہو. یہ پہلے جملے تھے سرکار فرمایا لوگوں آج جس طرح ہمارا یہ ماحول بنا شاید کہ اس کے بعد یہ ماحول نہ ہو. اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو سرکار کے راز کو سمجھنے والے تھے جو سرکار کے گفتگو کے اشارے کو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ لگنا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری سال ہوگا. ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں سرکار کے جملے سے صحابہ کرام علیہ رضوان تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ پہلے جملے سنے تو کسی پر بدکاری ہے تو کسی پر کیا کیفیت تو کسی پر کیا کیفیت. اب یقیناً یہ تو ہونا ہی تھا. آج 14 صدیوں کے بعد بھی اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جاتا ہے اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جاتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت رکھنے والے اپنا سب کچھ
یہ میرے کریم آقا علیہ السلام والسلام نے واضح طور پر وہاں پر جو ہے اس بات کو بیان فرما دیا. اور عزیزان تو اسی طرح سرکار علیہ السلام والسلام نے فرمایا تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی، یعنی یہ جو خطبہ حجت الملا ہے ان میں سے چند ایک اہم نکات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور میں سے پھر ایک بات یہ بھی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آج سود کا خاتمہ کر کے جا رہا ہوں. آج میں سود کا خاتمہ کر کے جا رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور سرکار اسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اس سود کو ختم کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. کیونکہ اس سے پہلے معاملات تھے سود کے، لیکن سرکار نے فرمایا اب میں سود کا معاملہ بھی ختم کر کے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے واضح طور پر اس بات کا ارشاد فرمایا. اور لیکن آج اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کس نیکس پہ بیٹھتے ہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں سود کا انتظام نہیں چل رہا؟ آج ہر دوسرا چوتھا بندہ سود کے معاملات میں گرفتار نہیں ہے. کوئی کسی نام پر بھی کسی نام پر بھی کسی نام پر، کوئی تلاقوں کے نام پر کوئی کسی نام پر بھی کسی نام پر، یہ سارے سود کے چکر بنا کرتے ہیں. کوئی یہ اسلامک بینک ہے، یہ فلانی بینک ہے، یہ فلانی بینک ہے، یہ سارے نظام ادھر ادھر کے چلا چلو کے انسان کا ذہن بڑھ جلا کر اس کو سود پر ملوث کر دیا. اور جب ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہمارا ملک جو ہے، اب آج آپ خود بھی اس بات کو دیکھیں کہ خود ہمارا ملکی نظام جو ہے، جو ہماری عدالت کا نظام ہے، ملکی نظام ہے، یہ ملکی نظام ہمارا سود کا شکار ہے. تو نیچے ہم کیا کریں؟ ہم نیچے کیا کریں؟ ہمارا اوپر نظام پورا وہ سود کے معاملات چل رہا ہے. اور جبکہ کریم آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا آج میں سود کا بھی خاتمہ کر کے جا رہا ہوں. اور سود کی ادنا سے ادنا سزا کیا ہے؟ ادنا سے ادنا یعنی سود کا جو جرم ہے اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی سزا کیا ہے، اس کا عذاب کتنا ہے اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. کوئی ایک پیسے کا سود ہو، ایک روپے ایک پیسے کا سود ہو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ ایک درہم یا ایک روپے کا بھی سود کا معاملہ کیا، سرکار نے فرمایا گویا کہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا ہے. یہ سب سے ہلکا گناہ ہے سود کا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ 70 مرتبہ حرام کاری میں ملوث ہوا. یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو کیا آج ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے حکمران اندھے ہو چکے ہیں اور کوئی اسلامی نظام سمجھ میں نہیں آتا؟ آج کل دیکھیں پچھلے ہفتے میں کیا ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک جو ہے وہ بے پاس ہو جاتا بھی 18 سال سے کم عمر کا بچہ جب وہ نکاح نہیں کر سکتا تو زنا کرے گا. وہ کون سی شریعت میں لکھا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ تو جب اسلامی ملک کے اندر اس طرح کے ہمارے قوانین پیش کیے جائیں گے اور اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس بل کو پیش کرنے والی جو ہے اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ دین ہوتا کیا ہے. وہ آزاد خیال عورت ہے. ایک عورت کے کہنے پر تمہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر ڈالی. ہمیں اس طرح کے قانون بالکل بھی قابل قبول نہیں. جو قانون بھی شریعت مبارک کے ساتھ ٹکرائے گا ہم اس قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور ایسے حکمرانوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسے قوانین پر عمل پیرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے خاتمے میرے کریم آقا علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر کہہ کے گئے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ میں ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے جا رہا ہوں. خبردار ان کے ذات پر جو ہے وہ ملوث ہونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے. تو عزیزان محترم یہ